हाज़िही अबदा हाज़िही अबदन वमा अज़ुन्नु अस्साअह क़ाइमतुन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी वो जामिया अनवारिया हैदराबाद इंडिया की ज़ेर एहतमाम तफसीर नसफ़ी की वीडियो रिकॉर्डिंग किश्तवार जारी है। हमारा आज का बयान पारा नंबर 15 सूरा नंबर 18 की आयत नंबर 25 से शुरू होता है। वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिही क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और वो अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही, मैं नहीं समझता कि ये दौलत, बतफ़सीर दीगर ये बाग कभी फना होगा, और मैं नहीं समझता कि क़यामत आएगी, मैं नहीं तवक्को करता हूँ कि क़यामत की घड़ी आएगी। वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, और अगर मैं अपने रब की तरफ पलटाया भी गया तो इससे शानदार जगह वहाँ पाऊंगा। अभी जिस आयत की तिलावत की उसकी तफसीर में साहिब मदारिक फरमाते हैं, इहदा जन्नतै है, कुरान पाक का लफ्ज़ है वदखल जन्नतहु, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ। मुफस्सिर कहते हैं बाग में दाखिल हुआ, इससे मुराद ये है कि दो बाग में से एक में दाखिल हुआ, दोनों में एक साथ दाखिल नहीं हो सकता। तो जन्नतहु से मुराद इहदा जन्नतै है, दो बाग में से एक में दाखिल हुआ। या तो ये मुराद है जन्नतहु से, या ये कि दोनों बाग को ही एक बाग करार दे दिया गया, और सम्मा हुमा जन्ना, या दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बाग करार दिया। अब एक बाग कैसे करार दिया? इसलिए कि दोनों की बाउंड्री ले इत्तिहादिल हायत, दोनों की बाउंड्री के एक होने की वजह से हासिल गुफ्तगू ये है कि या तो ये कहा जाए कि जन्नतहु इहदा जन्नतै के माने में है, या ये कि ये जो जन्नतैन हैं इन दोनों जन्नत को, इन दोनों बाग को एक बाग करार दिया, इसका एक बाग नाम रखा इसलिए कि दोनों की चार दीवारी, दोनों की बाउंड्री एक है। मगर सवाल ये होता है कि यहाँ तो बात बन गई कि चूंकि दोनों की बाउंड्री एक है इसलिए इसको एक बाग करार दिया गया, मगर ऊपर में किल्तल जन्नतैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी को दो बाग करार दिया, दोनों बाग उसी को दो बाग करार दिया। तो ये किस तौर पर? तो उसका जवाब देते हैं कि इसको दो बाग करार दिया, इसका नाम दो बाग रखा, दोनों के बीच में नहरें जारी होने की वजह से, बहती हुई नदी, बहता हुआ नहर होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जन्नतैन करार दिया। जाहिर सी बात है, नहर, नदी, इसकी वजह से तो एक ज़िला दूसरे ज़िला से मुमताज़ हो जाता, इसकी वजह से एक स्टेट दूसरे स्टेट की वजह से मुमताज़ हो जाता है, अलहदा हो जाता, इसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क से अलहदा होता। तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों के बीच में एक नदी रवा है तो एक साइड को एक बाग, दूसरे साइड को दूसरा बाग करार देने में कोई कबाहत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी को जन्नतैन करार दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में नहरें जारी है।
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا. ظالم اے دار رہا، اپنے نفس کو نقصان، ظالم دار رہا اپنے نفس کو نقصان پہنچاتے ہوئے. ظلم کی تقسیم، ظلم کی تفسیر ضرر سے کی جا رہی کہ اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر، یعنی اپنے نفس کو ضرر پہنچاتے ہوئے، اپنے نفس کو نقصان پہنچاتے ہوئے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے وہ ایسا کہنے لگا. اپنے آپ کو نقصان کیسے پہنچایا؟ بالکفر، کفر کر کر کے. کفر کیسے اس نے کیا؟ یہ جملہ کہہ کر کے ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور یہ جملہ کہہ کر کے وما اظن الساعہ قائمہ، وما اظن الساعہ قائمہ، یہ جملہ کہہ کر کے اس نے کفر کیا. قال، ظالم بن کر کہنے لگا ما اظن، میں نہیں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی فنا ہوگا. اے ان تہلک هذه الجنہ، یہ بید کا معنی بتانا چاہ رہے ہیں، بیدودت کا معنی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ باغ، یہ باغیچہ ہلاک ہوگا. اب سوال یہ کہ اس نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ باغ ہلاک ہوگا. اس نے شبہ کیا، شک کیا اپنے باغ کے فنا ہونے میں. اس کی وجہ تو مفسر کہتے ہیں شک فی بیدودت جنت ہی، اپنے باغ کے فنا ہونے میں اس نے شک کیا. لطول عمل ہی، اپنی لمبی امید کی وجہ سے، جو لمبی چوڑی اس نے امید وابستہ کر رکھی تھی باغ سے. وتمادی غفلت ہی، وتمادی غفلت ہی، اور گہری غفلت کی وجہ سے اس نے شک کیا اس کے فنا ہونے میں. واغترارہ بالمہلہ، اور جو مہلت اور موقع اسے ملا ہوا تھا اس موقع سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے، دھوکہ کھانے کی وجہ سے اس نے شک کیا اس کے فنا ہونے میں. مفسر کہتے ہیں وَتَرَى أَكْثَرَ الْأَغْنِيَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنْطِقُ أَلْسِنَةُ أَحْوَالِهِمْ بِذَلِكَ. آپ دیکھو گے، آپ دیکھتے ہو کہ مسلمانوں میں سے بھی بیشتر مالداروں کی زبان حال یہی کہانی سناتی ہے. کہنا مفسر یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت ہے، اس مال و دولت پہ اس قدر نازاں ہوتے ہیں، اس قدر نازاں ہوتے کہ ان کی حرکت، ان کی ایکٹیویٹی، ان کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ہماری یہ دولت لازوال ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی جو بات اس کافر شخص میں تھی، جس کی وجہ سے اس کی تباہی آئی، جیسا کہ ابھی آیت میں آگے بیان ہوگا، اس کی تباہی ہوئی، وہ تباہ ہوا، سمجھ رہے ہیں، یہ چیز بہت سے مالدار مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی ان کو بھی یہ غرہ ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت ہماری، یہ دولت ہماری لازوال ہے. اس لیے مسلمانوں کو ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ سوچنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ اپنی حالت سے، ان کی حالت سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو یہ دولت ہے لازوال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا انجام برا ہے. اور وہ اس نے کہا اپنے ہمسائے سے گفتگو کرتے ہوئے وما اظن الساعہ قائمہ، مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. قائمہ اے کائنہ، قیامت کی گھڑی ہونے والی ہے، ہوگی، آئے گی، میں ایسی امید نہیں کرتا. گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہمسائے سے اس نے یہ بھی کہا، اور آگے بڑھ کر کے اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. تاہم اگر کبھی مجھے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ وہاں پاؤں گا. یعنی مطلب یہ کہ اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو وہاں اس سے زیادہ خوشحال رہوں گا، کیونکہ یہاں
میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا محبوب اور چہیتا ہوں، ایسا وہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے۔ اور ہم اپنے سماج میں بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مالدار مسلمان، دولت مند مسلمان، غریب مسلمانوں کے سامنے کچھ اسی نظریے کے ساتھ ہوتے اور اسے ذہن دینا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا تم سے زیادہ چہیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے تم سے زیادہ مال دیا، مگر یہ خیال غلط ہے۔ مال کی زیادتی سے، مال کی فراوانی سے کوئی بندہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، ورنہ فرعون اور نمرود کو بھی محبوب ہونا چاہیے تھا۔ تو مال کی فراوانی اللہ کی محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دقت نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب عام طور سے مال سے خالی رہے ہیں۔ اللہ کے محبوبوں میں سید المحبوبین کا حال ہمارے سامنے ہے، جو اللہ کے سب سے پسندیدہ ہے، مگر مال کا معاملہ ایسا ہے کہ کئی دن گزر جاتے تھے، کئی دن فاقے کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں عام طور سے ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، لہذا مالدار مسلمانوں کو اپنے مال پر اترانا نہیں چاہیے، اور زیادتی مال کی وجہ سے اس خیال میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، تاہم اگر کبھی مجھے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اقسام منہ علی انہ، مفسر کہتے ہیں بطور تاکید وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اگر رب کے حضور پلٹایا بھی گیا علی سبیل الفرض، جیسا کہ آپ خیال کرتے ہوئے میرے بھائی، کافر کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اگر رب کے حضور پلٹایا بھی گیا علی سبیل الفرض، جیسا کہ اس کے ہمسایہ گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے لَيَجِدَنَّ فِي الْآخِرَةِ، تو وہ آخرت میں اپنے اس باغ سے بھی بہتر باغ پائے گا، اپنے اس باغ سے بھی بہتر باغ پائے گا جو اس دنیا میں ہے۔ ادعاء لکرامتہ علیہ، اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا کہ آخرت میں اس دنیا کے باغ سے بھی بہتر باغ پائے گا؟ کس وجہ سے اس نے یہ دعویٰ کیا؟ لکرامتہ علیہ ومکانتہ عندہ۔ اتنا بڑا دعویٰ کس طریقے سے کیا؟ لکرامتہ، اس پر باعزت ہونے کی وجہ سے اور بامرتبہ ہونے کی وجہ سے، یعنی زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے۔ منقلبہ تمیز، مفسر کہنا چاہ رہے ہیں منقلباً کا اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اعراب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو نسب اس لیے ہے کہ یہ تمیز ہے خیر سے، یعنی مرجع اور انجام کے اعتبار سے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس سے اس کے ساتھی نے، اس سے اس کے ہمسائے نے، جو اس کا اپنا مومن بھائی تھا، اس سے اس کے ہمسائے نے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کہا، اکفرت، کیا تم کفر کرتے ہو، بالذی، اس ہستی کے ساتھ، خلقک من تراب، جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے صاحب نے، ہمسائے نے اس سے کہا گفتگو کے دوران، گفتگو کرتے ہوئے، کہ کیا تم کفر کرتے ہو، کیا تم نے کفر کیا بالذی، اس ہستی کے ساتھ جس نے خلقک، تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، اے خلق اصلک،
यहाँ एक सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने मिट्टी से तो नहीं बनाया, बल्कि उस शख्स को नुतफा से बनाया। तो उसके भाई ने कैसे कहा कि अल्लाह ने तुमको मिट्टी से बनाया? तो उसका जवाब मुफस्सिर दे रहे हैं कि या तो यहाँ पर मुज़ाफ मुक़द्दर खलक़क है, ऐ खलक़ अस्लक है, तुम्हारी असल को मिट्टी से बनाया। तुम्हारी असल को, तुमको यहाँ पर मुज़ाफ मुक़द्दर है, तुम्हारी असल को, और तुम्हारी असल कौन है? आदम। तो मुराद ये है कि तुम्हारी असल तुम्हारे बाप को मिट्टी से पैदा किया। तो या तो ये कहा जाए कि मुज़ाफ मुक़द्दर है। अब सवाल ये होता है, असल के खल्क को इस शख्स की खल्क क्यों कहा गया? तो उसका जवाब देते हैं, लिअन्न खल्क असल ही, इसलिए कि उसकी असल का पैदा किया जाना इसके पैदा किए जाने का सबब है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। ज़ाहिर सी बात है, आदम से ही इस शख्स का वजूद है, तो आदम का वजूद इसके वजूद के लिए सबब है। कहते हैं इसलिए कि उसकी असल का पैदा किया जाना इसके पैदा किए जाने का सबब है। वकान खल्क़ुहु खल्क़न लहू, लिहाजा उसका खल्क इसका खल्क है। इस एतबार से रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया। एक सवाल कि एक बार आपने कहा कि उसके भाई ने ऐसा कहा, एक बार आपने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया। दोनों जुमले, दोनों बात में कोई कबाहत नहीं है। ये कौल, ये कलाम उसके भाई का है, मोमिन भाई का है, जो उसने काफिर से कहा। इस एतबार से उसके भाई का कौल है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौल को बरकरार रखते हुए इस कौल की हिकायत की, तो बई माना इसे अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कौल कहे जाने में कोई कबाहत नहीं है। इसलिए अल्फाज की तब्दीली से शुबा नहीं होना चाहिए। क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु, उससे उसके साहिब ने गुफ्तगू करते हुए, हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए कहा, क्या तुमने कुफ्र किया उस हस्ती के साथ जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया? सुम्मा मिन नुतफा, फिर नुतफा से, यानी खलक़का मिन नुतफा, तुमको नुतफा से पैदा किया। दोनों बात मिला करके ये हुई कि तुम्हारे असल को मिट्टी से पैदा किया और तुमको नुतफा से पैदा किया। सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर तुमको पूरा एक इंसान बनाकर खड़ा किया। उसने तुझको पूरा एक आदमी बनाकर खड़ा किया। जालहू काफिरा बिल्लाह, मोमिन ने अपने भाई को काफिर बिल्लाह करार दिया। ये किस तरीके से? अकफरता में काफिर बिल्लाह कैसे करार दिया? तो उसका जवाब दे रहे हैं, लिशक ही फिल बास, मोमिन ने अपने भाई को काफिर कहा। किस वजह से? इसलिए कि बास में उसने शक किया। क्यों? क्योंकि उसने यूं कहा, मा अजुन्नु अस्साअ काइमा, मैं नहीं समझता, नहीं तवक्को करता कि क़यामत की घड़ी आएगी। तो बास और क़यामत की घड़ी में उसने शक किया। तो कुफ्र सिर्फ अल्लाह के वजूद के इनकार ही का नाम नहीं है। अल्लाह के वजूद का इनकार तो कुफ्र है ही, बास का इनकार भी कुफ्र है। इस वजह से मोमिन भाई ने उसको काफिर कहा अपने इस कौल में अकफरता है। लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, लेकिन मैं, लाकिन्ना रहा मैं, तो मेरा रब तो वही अल्लाह है। वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, और मैं किसी को अपने रब के साथ शरीक नहीं ठहराता। तुम्हारी अपनी बात तो वो थी कि तुमने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया, लेकिन मेरी हालत ये है, मैं इस मकाम पर खड़ा हूं कि मेरा रब अल्लाह ही है और मैं किसी को अपने रब के साथ शरीक नहीं ठहराता। मुफस्सिर क्या गुफ्तगू करते हैं, समाअत फरमाएं। लाकिन्ना बिल अलीफ फिल वस्ल, अब ये किरात में गुफ्तगू कर रहे हैं
اور عام طور سے مفسر قرات میں جہاں اختلاف ہوتا گفتگو کرتے ہیں، مگر 90% سے زائد ان کی جو گفتگو ہوتی ہے قرات کے سلسلے میں، اس موقع پر جہاں اختلاف ہوتا تو کن کا قرائے سبعہ کے مابین اختلاف ہوتا ہے، تو اس بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں۔ قرات احاد میں، قرات مشہورہ میں جو اختلافات ہیں اس میں انہوں گفتگو نہیں کرتے ہیں، مگر شاذ و نادر طور پر۔ تو لیکنہ کی قرت میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو واضح کر رہے ہیں کہ بالالف، یعنی لیکنہ، یہ الف کے ساتھ وصل کی حالت میں، ملانے کی حالت میں، فصل کی حالت میں نہیں، تو وصل کی حالت میں یہ الف کے ساتھ ہے۔ یہ کن کی قرت ہے؟ شامی، یعنی ابن عامر شامی کی قرت۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ وصل کی حالت میں ابن عامر شامی کی قرت لیکنہ ہے، باقی ان کے سوا جتنے قرہ ہیں لیکنہ نہیں ہے وصل کی حالت میں، لیکنہ تو کہتے ہیں۔ اور باقی قرہ بغیر الف کے، یعنی باقی قرہ کی قرت بغیر الف کی ہے، بات ختم ہو چکی۔ وبالالف فی الوقف اتفاق، اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ الف کے ساتھ حالت وقف میں متفق علیہ ہے، یعنی وقف کی حالت میں الف کے ساتھ اس میں قرۂ سبعہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف وصل میں اختلاف ہے، وہ بھی ابن عامر شامی کا، باقی سب یہ کہتے ہیں کہ بغیر الف کے۔ بات ختم ہوئی، قرت کو بیان کر دیا جو قرۂ سبعہ کے مابین ذرا اختلافی ہے، اس کو بیان کر دیا کہ یہ قرت ہے۔ اب اس کے بعد صرفی گفتگو کرتے ہیں مفسر، اور مجھے بھی کرنا پڑے گا مجبوراً۔ وَأَصْلُهُ لَكِنْ أَنَا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکنہ کا جو لفظ ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہاں پر دو لفظ ہے، ایسا بتانا چاہ رہے ہیں مفسر۔ لیکنہ یہ اصل میں لیکن انا ہے، لیکن اصل میں لیکن انا ہے، ایسا مفسر بتاتے ہیں۔ وَأَصْلُهُ لیکن انا، لیکنہ اس کی اصل لیکن انا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ لیکنہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حمزہ جو انا میں حمزہ ہے اس حمزہ کو گرا دیا گیا، اور حمزہ پر جو زبر کی حرکت، فتح کی حرکت تھی، وہ حرکت لیکن میں جو نون ہے اس نون کو دے دیا گیا۔ ایسا کیے جانے کے بعد دو نون ایک ساتھ جمع آئے، اور صرف کا مشہور و معروف قاعدہ ہے کہ ایک طرح کے دو حروف ایک ساتھ جمع ہوں اور پہلا ساکن ہو تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا، اسی ضابطے کے مطابق پہلے نون کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا پہلے کو ساکن کرنے کے بعد۔ یہ صرفی گفتگو تھی۔ لیکن میں رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، هو اللہ ربی۔ اب ذرا اعراب کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کلام میں، کلام کی جگہ کبھی اگر میری زبان سے جملہ کا لفظ نکلے تو اسے کبھی نہیں سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ نحویوں کے یہاں کلام اور جملے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک بال کے برابر فرق نہیں، بلکہ جسے کلام کہتے اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے۔ اعراب بیان کرتے ہیں، ہو اللہ میں جو ہوا ہے یہ ضمیر شان ہے، شان یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور جو جملہ ہے یعنی ہو اللہ ربی، یہ جملہ ہے، یہ انا کی خبر ہے۔ بات واضح ہے، کہنا چاہ رہے ہیں لیکن حرف مشبہ بالفعل انا اس کا اسم ہے، ہو اللہ ربی پوری ترکیب ہو کر اس کی خبر ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا کہ هو اللہ ربی جملہ ہے اور یہ اس جملے کو خبر قرار دے رہے ہیں،
تو जुमले को किसी मुफरद जुमला तो मुस्तकिल होता है, इसको किसी मुफरद से जोड़ने के लिए कोई जोड़ने वाली चीज़ होनी चाहिए, कोई जोड़ने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर जोड़ने वाली चीज़ है। वर्राजिउ मिन्हा इलै याउ ज़मीर। राजे जो है, ज़मीर आयद जो है, ज़मीर आयद यहाँ पर याए ज़मीर है जो रब्बी में है, यानी यही ज़मीर आयद है। वह इस्तिदराक, फिर एक नहवी गुफ्तगू, वह इस्तिदराक लिकौलिही, कहना चाह रहे हैं लाकिन का जो लफ्ज़ आया है, लाकिन हर्फ इस्तिदराक है। इस्तिदराक किसे कहते हैं? ये एक नहवी लफ्ज़ है, मा सबक के कलाम से पैदा होने वाले वहम के इजाले और दूर करने को इस्तिदराक करते हैं। जैसे कि ज़ैद बकर दोनों दोस्त हैं, एक साथ हमेशा रहते हैं, और किसी ने ये कहा कि किसी ने ये कहा ज़ैदुन हाज़िरुन, तो अब वो ज़ैदुन हाज़िरुन, या किसी ने ये कहा ज़ैदुन गायबुन, तो ज़ैदुन गायबुन, किसी ने ये कहा ज़ैदुन गायबुन। तो ऐसी सूरत में ज़हन इस बात की तरफ जाता है कि उसका दोस्त बकर भी गायब होगा। तो ये जुमला मुत्तसिल आता कि ज़ैदुन गायबुन वलाकिन्न बकरन हाज़िरुन। तो मा सबक के जुमले से जो वहम पैदा हो रहा था, उस वहम को दूर कर रहा, ये है इस्तिदराक। कहते हैं वो इस्तिदराक लिकौलिही, ये इस्तिदराक है, मा सबक के कलाम से पैदा होने वाले वहम का इजाला है। मा सबक का कलाम कौन था? जिसमें उसने कहा अकफरत, क्या तुमने कुफ्र इख्तियार किया? उसने अपने भाई से कहा। तो हासिल कहने का ये कि अंत काफिर बिल्लाह, तू अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाला है। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है तो मोमिन व मुवहिद हूँ, जैसा कि हम बोला करते हैं ज़ैदुन गायबुन लाकिन अम्रन हाज़िर, इस जुमले में लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए है। वैसे ही लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, यहाँ भी इस्तिदराक के लिए है, कि इस्तिदराक के लिए है। वफ़ी हस्फ, और यहाँ पर जरा हस्फ है, एक हस्फ है, वो अकूल है, यानी हुवल्लाहु रब्बी वलाकिन्ना अकूलु हुवल्लाहु रब्बी। तुमने तो अल्लाह के साथ कुफ्र किया, लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरा रब तो अल्लाह ही है। कहते हैं यहाँ पर हस्फ है, और वो क्या है? अकूलु है। अकूलु यानी अकूलु हुवल्लाहु रब्बी हस्फ है। इस बात की दलील ये है कि वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, दोनों उसी का मकूला है, और ये मातूफ है। तो जाहिर सी बात हुवल्लाहु रब्बी पर तो मातूफ होगा नहीं, अकूल पर मातूफ होगा, अकूल पर मातूफ होगा। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है तो मैं ऐसा कहता हूँ और ऐसा कहता हूँ, वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, और किसी को अपने रब के साथ शरीक नहीं ठहराता। वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब तू अपनी जन्नत में, जब तू अपने बाग में दाखिल हो रहा था, तो उस वक्त तुम्हारी जबान से माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं निकला? वलौला वहल्ला, इशारा करना चाह रहे हैं कि हल्ला के माने में, क्यों नहीं के माने में है। इज़ा दखलत जन्नतक, जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हुआ। इज़ा दखलत जन्नतक, जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हुआ, जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था, तो लौला कुलता, उस वक्त तूने क्यों नहीं कहा, उस वक्त क्यों नहीं तुम्हारी जबान से माशा अल्लाह वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह निकला। अब माशा अल्लाह पे नहवी गुफ्तगू।
مفسر کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ میں جو ما ہے یہ موصولہ ہے، سمجھ رہے ہیں، موصولہ ہے اور محلن مرفوع ہے، اس لیے محلن مرفوع ہے اس لیے کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے جس کی تقدیر اس طریقے سے ہے الامر ما، تو الامر مبتدا ہے اور ماشاء اللہ میں جو ما ہے یہ خبر، یہ ماشاء اللہ موصولہ، ما اسم موصول، شاہ فعل، اللہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما اسم موصولہ کا، موصول اپنے صلہ سے مل کے خبر ہوئی مبتدا کی اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ ما یہ مبنی ہے، اس کے اوپر لفظی اعراب تو ہو نہیں سکتا، تو اس کو انہوں نے کہا مرفوعۃ المحل، محلن مرفوع ہے۔ تو ایک تو یہ ممکن ہے کہ ماشاء اللہ میں ما موصولہ محلن مرفوع ہو، ما موصولہ ہو، ایک تو یہ، دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ ماشاء اللہ کا جو ما ہے یہ موصولہ نہ ہو، شرطیہ ہو، اور اگر شرطیہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یا یہ کہ ماشاء اللہ کا ما شرطیہ ہے جو محلن منصوب ہے اور اس کے جزا کو حذف کر دیا گیا، یعنی شیئن شاء اللہ کان، جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو معنی یہ ہوا حلا قلت عند دخولها والنظر الى ما رزقك الله منها الامر ما شاء اللہ، باغ میں داخل ہونے کے وقت اور ان سب کے مشاہدہ کے وقت جو اللہ نے تمہیں نصیب کیا، جو اللہ نے تمہیں دیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا الامر ما شاء اللہ، اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ باغ اور وہ سب کچھ جو اس میں ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، اور یہ کہ اس باغ کا معاملہ اس کے ہاتھ میں، اگر وہ چاہے گا تو اسے آباد رکھے گا، چاہے گا تو ویران کر دے گا، لا قوت الا باللہ، اور اقرار کرتے ہوئے کہ مجھ میں اسے آباد کرنے اور مجھ میں اسے آباد کرنے، اقرار کرتے ہوئے کہ مجھ میں اس کے آباد کرنے اور اس انتظام کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اس کی تائید و نصرت سے۔ بات ختم ہو چکی۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، گفتگو کرتے ہوئے مومن نے اپنے کافر بھائی سے یہ بھی کہا اگر تم مجھے اپنے سے مال میں کم اور اولاد میں، انصار میں، آوان میں کم دیکھ رہے ہو، فعسى ربی، تو بعید نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر آسمان سے عذاب نازل فرمائے اور تمہارا باغ صاف میدان بن کر کے رہے، یا یہ کہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے جسے تم کسی طریقے سے پا نہ سکو، حاصل نہ کر سکو۔ ان ترنی انا اقل منک مالا، یہاں پر قرأت میں ذرا سا اختلاف ہے، ان ترنی انا اقل، لام کے زبر کے ساتھ ایک قرأت ہے، ایک دوسری قرأت ہے انا اقل، اگر زبر کے ساتھ قرأت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترنی میں نون کے بعد یا ضمیر جو ہے یہ ترے کا پہلا مفعول ہے اور عقل دوسرا مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا، پھر انا کیا ہے، ضمیر فاصل ہے۔ اور اگر اسے انا اقلو پڑھیں جیسا کہ یہ بھی قرائے سبا میں سے بعض کی قرأت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نی یا ضمیر پہلی مفعول ہے اور انا اقل من کا مالا یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول دوم ہے۔ ایسا کہنا چاہتے من کرے جس نے قرأت کی ہے ان ترنی انا اقل من کا مالا عقل کے نصب کے ساتھ، تو اس نے انا کو ضمیر فصل قرار دیا، اور جنہوں نے رفع کے ساتھ پڑھا عقل کو یعنی انا اقلو
जिन्होंने रफ़ा के साथ पढ़ा है, किसने रफ़ा के साथ पढ़ा? वो अली कसई हैं जो कुर्राए सबआ में से हैं। तो उन्होंने अना को मुब्तदा करार दिया है और अकल को उसकी खबर करार दिया है। मुब्तदा खबर से मिलकर के जुमला होता है और इस जुमले को तरानी का दूसरा मफूल करार दिया, जो बात बिल्कुल वाज़ेह है। इन तरनी अना अक़ल मिनका मालन व वलदा, अगर तुम देख रहे हो मुझको कि मैं तुमसे कम हूँ माल के एतबार से और औलाद के एतबार से, यानी मददगार के एतबार से, मददगार के एतबार से, फ़ासा रब्बी अन यूतियनी, तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए। कहाँ अता फरमाए? तो बाज़ मुफस्सिर कहते हैं दुनिया में, बाज़ मुफस्सिर कहते हैं उक़बा में, यानी उसके भाई ने कहा बईद नहीं है एक तफसीर के मुताबिक कि मुझे मेरा रब तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाएगा इस दुनिया में, दूसरी तफसीर के मुताबिक आखिरत में। युरसिलु अलैहा, और उस पर यानी तुम्हारे बाग पर, और उस पर तुम्हारे बाग पर आसमान से अजाब उतारे, फतुस्बिह सईदन ज़लका, तो ये तुम्हारा बाग साफ मैदान बन करके रह जाए। ज़लका इसका लुग़वी माना बताते हैं अर्दन बैज़ा, सफ़ेद ज़मीन। अब सफ़ेद ज़मीन को ज़लक क्यों बोलते हैं? कहते हैं ज़लक के माना फिसलना के भी आता है, चूँकि इस पर कदम फिसलता है इसके चिकनाहट की वजह से। और युस्बिह माउहा गौरा, या ये कि उसका पानी ज़मीन में उतर जाए। ऐ गायरा इशारा करना चाह रहे हैं मज़दर इस्म फ़ाइल के माने में, इसलिए कि ये फ़ेल नाकिस की खबर है और हर किसी को मालूम है कि फ़ेल नाकिस की खबर उसके इस्म पर महमूल होती, और गौर मज़दर है, मज़दर का हमल ज़ात पर दुरुस्त नहीं है। तो ये गौरन की इबारत किस तरीके से सही हुई? तो उसका जवाब दिया कि मज़दर इस्म फ़ाइल के माने में बहुत मर्तबा मज़दर बोला जाता मुश्तक मुराद लिया जाता है, मसलन खल्क बोला जाता मखलूक मुराद लिया जाता, अदल बोला जाता आदिल मुराद लिया जाता, ऐसे ही गौर बोलकर गैर मुराद है। और युस्बिह माउहा गौरा, या ये कि उसका पानी, या ये कि उसका पानी ज़मीन में उतर जाए। ए गायरा उतर जाए, ज़ाहिबन फिल अर्द ज़मीन में उतर जाए, ज़मीन में दाखिल हो जाए। फलन तस्ततिय लहू तलबा, फिर तो उसे किसी तरह ना निकाल सके। मुसन्निफ इसका माना बयान करते हैं फला यतअत्ता मिनका तलबहू, तो तुम उसको तलब ना कर सको, छे जाए कि उसे मौजूद कर सको। मतलब ये है कहने मोमिन भाई के कहने का मतलब ये है कि इन तरनी अफकर मिनका, अगरचे तुम मुझे अपने से ज़्यादा मोहताज देख रहे हो, मगर मुझे अल्लाह की कारीगरी से तवक्को है कि मेरी और तुम्हारी हालत जो अमीरी और गरीबी में है उसे बदल दे, कि मुझे मेरे ईमान की वजह से ऐसा बाग अता फरमाए जो तुम्हारे बाग से बेहतर हो, और तुझसे तेरे कुफ्र की वजह से अपनी नेमत को छीन ले और तुम्हारे बाग को वीरान कर दे। ऐसा मोमिन भाई अपने काफिर भाई से कहना चाह रहे हैं। वो उहीत बेसमरिही फअस्बह युकल्लिबु कफ़ैहि, आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा समरा, आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा समरा मारा गया। व उहीत बेसमरिही हुआ इबारतुन अन इहलाकिही, उहीत बेसमरिही, बेसमरिही का मतलब ये है कि उसका सारा समरा हलाक कर दिया गया। ये मतलब बताने की इन्हें ज़रूरत इसलिए आई कि अगर लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि उसका सारा समरा, उसका पूरा माल घिर गया, और तर्जमे में हमने किया कि सारा समरा मारा गया, हलाक किया गया। तो ये माना कैसा हुआ? तो बताते हैं कि इसकी असल ये है कि ये माखूज है अहाता बिहिल अदू से, यानी दुश्मन ने उसे हलाक किया।
یہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ اس سے ماخوذ ہے، اس لیے لِأَنَّهُ إِذَا أَحَاطَ بِهِ فَقَدْ مَلَكَهُ، اس لیے کہ جب دشمن گھیر لیتا ہے تو اس کے اوپر مالک ہوتا اور اس کے مال کو قبضہ کر لیتا ہے۔ پھر کلام عرب میں ہر ایک اہلاک میں اس کا استعمال ہونے لگا، اس لیے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ کا معنی یہ ہے کہ اس کا سارا ثمرہ ہلاک کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا اس لاگت پر جو اس نے اس کی تعمیر میں، باغ کی تعمیر میں لگائی تھی۔ اصبح فعل ناقص ہے، کہتے ہیں اس کا اسم ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے اور وہ ضمیر پلٹ رہی کافر کی طرف، تو وہ کافر یقلب کفیہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا۔ یقلب کفیہ ای یضرب احداہما علی الاخری، ایک کو دوسرے پر مارنے لگا، ایک کو دوسرے پر مارنے لگا، ایک کو دوسرے پر رگڑنے لگا، ندامت اور پشیمانی میں۔ بات ختم ہوئی۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یقلب کفیہ، اپنے ہاتھوں کو الٹ پھیر کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ کہہ رہے ہیں لغت میں اس کا یہ معنی ہے، مگر اس سے کنایہ کیا گیا ہے، ندامت و پشیمانی کا کنایہ کیا گیا ہے، ندامت و پشیمانی کا، شرمندگی کا کنایہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ندامت اور پشیمانی کا معنی مراد ہوتا ہے۔ کنایہ کیا ہے؟ الکنایۃ لفظ قصد بمعنی ہو معنی ثانی، کنایہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی سے ایک دوسرا، کنایہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی سے ایک دوسرے معنی کا ارادہ کیا گیا اور وہ دوسرا معنی ہی مقصود ہوا کرتا، تو اس لفظ کے معنی سے ایک دوسرے معنی کا قصد کیا گیا اور وہ دوسرا معنی ہے کیا؟ ندامت۔ کہتے ہیں انما صار تقلیب الکفین، تقلیب الکفین سے ندامت اور حسرت کا کنایہ ہے، اس لیے اب یہ کنایہ کے لیے علاقہ ہونا چاہیے، اس لأن النادم، اس لیے کہ وہ شخص جو نادم ہوتا ہے وہ اپنے ہتھیلیوں کو الٹ پھیر کرتا ہے، یعنی ظاہری ہتھیلی کو باطن میں الٹ پھیر کرتا ہے، تو بہرحال کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تقلیب کفین سے کنایہ ہے ندامت کی طرف، حسرت کی طرف کنایہ ہے۔ وَإِنَّمَا صَارَ تَقْلِيبُ الْكَفَّيْنِ کنایہ، تو تقلیب الکفین یہ کنایہ ہے ندامت اور پشیمانی سے، اس لیے کہ نادم اپنے کفین کو الٹ پھیر کرتا ہے، کفین کے عہد الکفین کے ظاہر کو دوسرے کے باطن میں الٹ پھیر کرتا ہے، جس طریقے سے کہ اس ندامت کا کنایہ عز کف سے کیا گیا ہے، سکوت فی الید سے کیا گیا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ندامت کا کنایہ تقلیب کفین سے بھی ہوتا ہے اور عز کف سے بھی ہوتا ہے۔ عز کف یعنی عز کفہ، اس نے اپنی ہتھیلی کو کاٹا، یہ لفظی ترجمہ، لیکن یہ مراد نہیں ہوتا بولنے والا جب بولتا ہے، بلکہ پشیماں ہوا، پچھتایا، تو عز کف سے بھی ندامت کا کنایہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بولا جاتا سکت فی یدہ، تو معنی یہ کہ اپنے ہاتھ میں گرا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کنایہ کے طور پہ اس سے مراد ندامت ہے، نادم ہوا، اس لیے کہ ندامت کے معنی میں ہے۔ اب ایک سوال کا جواب، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، تو وہ ملنے لگا اپنے ہاتھوں کو اس چیز، علامہ اس لاگت پر جو اس نے اس میں لگائی تھی، اس چیز پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، یعنی باغ کی تعمیر میں خرچ کیا تھا۔ تو یقلبو کا صلہ علی آ رہا ہے، یقلبو کا صلہ علی تو نہیں آتا، تو یہاں پر علی کیسے لایا گیا؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقلیب کفین سے ندامت کا کنایہ ہے
اور اس کا صلہ الا آیا کرتا ہے، اسی وجہ سے چونکہ یہ ندم کے معنی میں ہے، شرمندگی کے معنی میں ہے، اور اس کا صلہ الا آتا ہے تو اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے صلہ کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ کہا فرمایا گیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ کی جگہ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اصبح يندم، وہ نادم ہونے لگا، پچھتانے لگا، علی ما انفق فیہا، اس لاگت پر جو اس نے لگائی تھی، اس میں کس میں ایفی عمارتہا، اس کی تعمیر میں وہی ہے خاویۃ علی عروشہا، اور یہ باغ اپنی ٹٹیوں پر اوندھا پڑا ہوا تھا۔ مفسر کہتے ہیں یعنی ان قرومہ المعرشہ سقطت عروشہا علی الارض، یعنی انگور کی بیل کی قرومہ المعرشہ، قروم انگور کی بیل، انگور کا درخت، معرشہ جسے ٹٹی پر چڑھایا گیا، ٹٹی، تو ٹٹی پر چڑھائے ہوئے انگور سقطت عروشہا، ٹٹی پر چڑھائے ہوئے انگور کی ٹٹیاں زمین پر گری، وسقطت فوقہا القروم، اور اس کے اوپر انگور کی بیلیں گری، وہی خاویۃ علی عروشہا کا حال یہ تھا۔ ایک بار پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، تو وہ ملنے لگا اپنے ہاتھ کو اس لاگت پر، شرمندہ ہونے لگا، پچھتانے لگا اس لاگت پر جو اس نے لگائی تھی، اور حال یہ تھا کہ اپنے ٹٹھیوں کے بل وہ انگور کی بیلیں، انگور کا باغ پڑا ہوا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكٌ بِرَبِّي أَحَدًا، اس وقت وہ کہنے لگا اے کاش کسی کو میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس وقت یہ بولی اس کی زبان سے کیسے نکلی؟ تو کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں تذکر موعظۃ اخیہ، اس کو اپنے بھائی کی نصیحت یاد آئی، اور اس وقت اس کو سمجھ میں آئی کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، باغ کی تباہی اور بربادی، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے کفر کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی سرکشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فتمنا، تو اس نے تمنا کی، لیتا برائے تمنا، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، تو اس وقت اس نے تمنا کی کہ اگر وہ مشرک نہیں ہوتا تو اللہ اس کے باغ کو ہلاک نہیں فرماتا، مگر اس گھڑی اس کی یہ تمنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائی، اس کے لیے کارگر نہیں ہوئی۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ تَوْبَةً، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ کی یہ بولی یا لیتنی لمشرک بربی احدا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو اس کی طرف سے شرک سے توبہ ہو اور پچھتاوا ہو اس پر، جو اس قصور پر جو اس سے ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ودخولاً فی الایمان، اور یہی بولی ایمان میں داخل ہونا بھی ہو سکتا۔ اگر توبہ کے طور پر بول رہا اے کاش کسی کو میں اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، یعنی شرک کی اس نے نفی کر دی، تو یہ ایمان میں داخل ہونا بھی ہوا۔